مسز روبی اپنے شوہر شوکت مرزا کی وفات کے بعد وکیل کے دفتر میں بیٹھی ان کی وصیت سن رہی ہوتی ہے۔ وصیت کے مطابق شوکت اپنی ساری جائیداد روبی کے نام چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی دوران وکیل انہیں ایک بند لفافہ دیتا ہے جو شوکت کا آخری خط ہوتا ہے۔ گھر آ کر روبی وہ خط کھولتی ہے۔ ابتدا میں وہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی رسمی یا جذباتی الوداعی پیغام ہوگا، مگر خط کے پہلے ہی صفحات اسے چونکا دیتے ہیں۔ شوکت بتاتے ہیں کہ وہ کینسر کے آخری سٹیج پر تھے اور ان کے دوست ڈاکٹر بہرام نے ایک غیر معمولی اور خطرناک سائنسی تجربے کی تجویز دی تھی۔ ڈاکٹر بہرام ایک نیورو سرجن تھا جو یہ تحقیق کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد انسانی دماغ کو جسم سے نکال کر ایک خاص مشین کے ذریعے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس تجربے میں دماغ کو آکسیجن اور خون کی مصنوعی فراہمی دی جاتی ہے تاکہ وہ کام کرتا رہے، حالانکہ جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ شوکت ابتدا میں اس خیال سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ نہ بول سکیں گے، نہ مکمل طور پر جیت سکیں گے، صرف ایک زندہ دماغ بن کر رہ جائیں گے۔ مگر دوسری طرف وہ سوچتے ہیں کہ کم از کم ان کا ذہن اور یادیں ختم نہیں ہوں گی، اس لیے وہ آخرکار اس تجربے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ خط میں شوکت تفصیل سے لکھتے ہیں کہ کس طرح موت کے فوراً بعد ان کے جسم سے دماغ نکالا گیا اور ایک شفاف برتن میں رکھا گیا جہاں مشین کے ذریعے اس میں خون اور آکسیجن کی سپلائی جاری رکھی گئی۔ ان کی آنکھ کو بھی محفوظ رکھا گیا تاکہ وہ دیکھ سکیں، مگر باقی جسم ختم ہو گیا۔ روبی جب یہ سب پڑھتی ہے تو پہلے اسے خوف اور نفرت محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے لگتی ہے۔ جب وہ اسپتال جا کر دیکھتی ہے تو سامنے ایک برتن میں شوکت کا دماغ تیر رہا ہوتا ہے جو مشین کے ذریعے زندہ رکھا گیا ہوتا ہے۔ یہ منظر اس کے لیے حیران کن ہوتا ہے، مگر وہ خود کو سنبھال لیتی ہے۔ رفتہ رفتہ روبی کے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ جو شوکت پہلے اسے سختی، تنقید اور اصولوں میں جکڑ کر رکھتے تھے، اب صرف ایک خاموش دماغ بن چکے ہوتے ہیں۔ روبی کو یہ نئی صورتحال کہیں نہ کہیں سکون دیتی ہے کیونکہ اب وہ مکمل آزاد محسوس کرتی ہے۔ کچھ دن بعد روبی ضد کرتی ہے کہ وہ شوکت کے دماغ کو گھر لے جانا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر بہرام اسے بار بار سمجھاتا ہے کہ یہ ایک سائنسی تجربہ ہے اور دماغ کو منتقل کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر روبی اپنی بات پر اڑ جاتی ہے۔ بالآخر قانونی فیصلے کے بعد دماغ کو روبی کے حوالے کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ وہ خوشی سے اسے گھر لے آتی ہے، مگر جیسے ہی منتقلی مکمل ہوتی ہے، دماغ کی سرگرمی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ مشین کے سگنلز بگڑ جاتے ہیں اور آخرکار سب کچھ رک جاتا ہے۔ اس طرح شوکت کا زندہ دماغ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر بہرام خاموش بیٹھا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تجربہ انسان کی حد سے زیادہ مداخلت